نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے موصول ورا، نعرے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسلامی رشتے سے میری مقدس سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص خوشی کے ساتھ آزاد ہوئے میں بہت دیر کے لیے میں جانتا کہ اس عوام سماج کو مجھے پسند ہے، لیکن بس کچھ دیر کے لیے ٹوٹی پھوٹی زبان پہ کچھ کہنے کے لیے حاضر آیا۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ماتحتوں کے ماتمالوں دوستوں خواجہ کے دیوانوں نبی برحق حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں سچے پکے سنی جنتی مسلمانوں، دل کی لفا گہرائی سے نبی پاک رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت، آج کی یہ محفل علی جناب اسماعیل بدر الدین انصاری صاحب و فخر الدین انصاری صاحبان اپنے والدین کے برسی کے تعلق سے منعقد کیا ہے، جسے جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ 11ویں شریف کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جس میں ہم اور آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ عزیزان ملت، میں نے اسی کے تعلق سے کلام مجید والفرقان الحمید کے پارہ نمبر 11 سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس جشن غوث الورا کے صدقے میں ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، قبر پہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے، ان کی قبر کو طاعت اللہ کشادگی اور پروردگار عالم ہم جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اس رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر اور احسان ہے مسلمانوں کہ اس رب کائنات نے ہمیں یہاں آپ کو ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کا موقع فراہم کیا،
اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں کہ اکثر کوئی بھی موقع آئے، چاہے وہ ربیع الاول شریف کا ہو، چاہے وہ ماہ محرم الحرام ہو، چاہے 11ویں شریف کا مہینہ ہو، ہم ہر مہینے کی یاد منایا کرتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ہمیں 11ویں شریف کے مہینے میں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے اکٹھا ہے۔ عزیزان ملت، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دل مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب والا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مدد کن یا معین الدین چشتی، اے اجمیر والے خواجہ ہماری مدد کریے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ میں پھول چاہوں گا اوپر تو بولو، اگر نہیں بولو گے بول کے سنو، بول کے سننے میں مزہ آتا ہے۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت کا ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ ہر محفلوں میں ہماری وہ زندہ کیوں نظر آتے ہیں؟ سنیت کی جان ہے، ایمان بچانے والے سرکار ہیں، عقائد کو تحفظ کی منزل تک پہنچانے والی ذات کا نام سرکار اعلیٰ حضرت۔ اب ہم اپنے باپ کا نام بھول سکتے ہیں لیکن بریلی شریف کا نام نہیں بھول سکتے، اپنے دادا کا نام بھول سکتے ہیں، بریلی شریف کا نام نہیں بھول سکتے، ابھی ہم اپنے دادا کا نام بھول سکتے ہیں لیکن بریلی شریف کا نہیں بھول سکتے۔ اب وہابیہ کہے گا آخر کیوں بریلی میں کیا رکھا ہے؟ ابھی بریلی میں کیا رکھا ہے تمہیں کیا پتا؟ اور کینا والی اینک اتار کے دیکھ بریلی میں کیا رکھا ہے، بریلی میں جو رکھا ہے وہ سنی کو بھی سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آیا ہے، قیامت کی آخری صبح تک ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ سمجھ ہمیں ہی آیا ہے اور ہمیں ہی صبح قیامت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہوا اعلیٰ حضرت اپنے سنو مسلمانوں ذرا غور سے سنو۔ ہم اتنا جانتے تھے کہ اجمیر میں خواجہ رہتے ہیں، خواجہ اجمیر میں کام رہتا ہے، اجمیر میں خواجہ رہتے ہیں، اجمیر کی کرامت کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے، جسے زندہ رکھا رکھا ہے، اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم اتنا جانتے تھے کہ بغداد کی سرزمین پہ بغداد معلیٰ میں غوث اعظم آرام کر رہا ہے، لیکن غوث اعظم کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلمانوں اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان میں محفوظ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم سرکار کی پہچان اعلیٰ حضرت نے ہم سے کرائی ہے مسلمانوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ہماری محفلوں میں زندہ تھے اور زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو مادر ذات ولی ہے، جو ولی کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے، جن کے دادا بھی ولی ہے، جن کے بابا بھی ولی ہے، جن کی پھوپھی ولیہ ہے۔ آرے سردار غوث پاک پیدا ایسے شکل سے ہوتے ہیں، اے میری مقدس مائیں اور بہنیں غور
से सुनो, गौसे पाक का जिक्र हो और हम गुनहगारों की इस्लाह भी होती रहे, हम गुनहगारों का कुछ पैगाम भी पहुंचता रहे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और ऐ मेरी बहनों और ऐ मेरी माओ, मैं तुम्हारे यहाँ जन्मों सौ मरतबा सलाम पेश करता हूँ। गौसे आजम की अम्मा जान है, उम्मुल खैर फातिमा उनका नाम है। जरा सुनो गौसे पाक की परवरिश कैसे की है, वो कितनी पाकीज़ा खातून थी और कितनी मुकद्दस खातून थी। मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके शिकम में से कुरान की इतनी तिलावत किया करती थी, तहज्जुद इतनी पाबंदियों से पढ़ा करती थी, वो नमाज की इतनी परहेजगार थी, वो नमाज की इतनी पाबंद थी, तिलावत इतनी किया करती थी, इतनी किया करती थी। मुसलमानों, पेट में रहने वाला अपना वालिद जब पैदा होता है तो 18 बारे का हाफिज बनकर पैदा होता है और कोई नहीं करता है। मुसलमानों, ये गौसे पाक कब फरमाते हैं, कब फरमाते हैं, सुनो मेरी माँ और बहनों, गौसे पाक जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं और जब हमें बिस्मिल्लाह खानी होती है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पढ़ाया गया, लेकर गए गौसे पाक को, वो उस्ताद के पास लेकर गए हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाह से शुरू करते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, वलद्दालीन कर जाते हैं। उसके बाद अलिफ से शुरू करते हैं, आला हज़रत अलैहि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उनके उस्ताद देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। गौसे पाक रुके नहीं है, वो सुनाते चले जा रहे हैं, वो सुनाते चले जा रहे हैं, वो सुनाते चले जा रहे हैं। जब 18वां पारा खत्म हुआ है, पारा नंबर 18 से खत्म हुआ है, तो सरकार गौसे पाक ने अपनी जुबान को रोक लिया। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, कहा कि ए उस्ताद मेरे, बस इतना ही मुझे जुबानी याद था। तो उस्ताद ने पूछा बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने 18 पारा कैसे याद किया? गौसे पाक ने बताया, ये मेरा कर्म नहीं है, ये तो जिस माँ ने पेट में रखा था, ये मेरी मुकद्दस माँ की तिलावत का असर है। मुसलमानों, मेरी माँ तिलावत किया करती थी और मैं कुरान को याद किया करता था। और जब मैं आज यहाँ पढ़ने के लिए आया, तो इस कुरान की तिलावत माँ मुझे अपने पेट में लेकर किया करती थी, उतने बारे मुझे जुबानी याद किया। मेरी मुकद्दस माए और बहनों, ऐसी गौसे पाक की बात की, हमें नेक बनने की जरूरत है, तब हमारी औलादें अच्छी होंगी। अगर औलादों को अच्छी करना है तो हमें नेक बनना होगा, हमें नमाजी बनना होगा, हमें कुरान से मोहब्बत करने वाले बनना होगा, तब जाकर हमारी औलादें अच्छी होंगी। गौसे पाक की ताकत का अंदाजा, अल्लाह अकबर, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत, जितनी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत वजूद में आई, किसी औलियाए कामिलीन की विलायत वजूद में नहीं आई। लेकिन तमाम औलियाए कामिलीन हमारे सरों के ताज हैं, ये जिंदगी की खैरात है, उन्हीं औलियाए किराम का सदका है जो आज हम अपनी जिंदगी की नैया पाए तक पहुंचाने में लगे हुए थे। ऐसी ऐसी करामतों का ज़हूर हुआ। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं वाक़या अर्ज़ करूं, जहां आप मुझे देखें, तवज्जो से सुनिए, मैं बताता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मैं आपको सुनाता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक आदमी आया मुरीद होने के लिए, एक आदमी आया मुरीद होने के लिए, कहा अब्दुल कादिर मुझे मुरीद कर लीजिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। गौसे पाक ने कहा आपकी शर्तें क्या है? आपके हक में नाइंसाफी होगी, इधर भी बोल लेता हूँ। गौसे पाक ने कहा कि आपकी शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा, और मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। तो गौसे पाक ने क्या कहा आप जानते हैं? गौसे पाक ने कहा कि जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और चोरी नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अपना मुरीद नहीं करूंगा। गौसे पाक ने कहा मैं तुम्हें अपना मुरीद नहीं करूंगा। कहा कि हजरत आप मुरीद कर लीजिए, आप बड़े पहुंचे हुए हैं, बगदाद में आपका बड़ा शोहरा है, आपकी विलायत के डंके चारों तरफ बज रहे हैं, आप मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। गौसे पाक ने कहा कि आपकी शर्तें मुझे मंजूर नहीं है, कि मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे पाक ने कहा कि फिर मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा।
یہی حقیقہ کہنے کا، کیونکہ وہ غوث اعظم تھے. غوث اعظم کی بارگاہ میں بے نمازیوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور چوروں کو تو ابدار بنا کر بھیجتے ہیں، چوروں کی تو خیریت نہیں ان کی بارگاہ. غوث پاک نے کہا کہ میں انہیں مرید نہیں کروں گا. پیر پکڑ لیا غوث پاک کا، کہا حضرت مرید کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی. تو غوث پاک تھے، وہ تو ولایت کے تاجدار تھے. گردن اولیاء پہ ان کا قدم ہے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ غوث اعظم کا قدم ہے. مسلمانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا قدم ہے مسلمانوں، تو اجمیر والے خواجہ خراسان کے جنگل میں تھے، اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پہ نہیں ہے، بلکہ معین الدین چشتی کے گردن سے بھی اوپر ان کے سر پہ ہے. اسی لیے تو ہم سنی کہتے ہیں مسلمانوں کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو سے. زندہ تاجو سریا، تاجو سریا، تاجو سریا، تاجو سریا. اللہ یا رسول اللہ. سب اٹھا کے کہیں گے کہ آپ کی باقی ہے چائے کا. اعلان کر دیجیے. ہوٹل تو یہ نہیں ہے کہ چائے کا پیسہ باقی ہے. اعلان کر دیجیے. ہاں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پیارا واقعہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں مرید نہیں کروں گا. اس نے بہت اصرار کیا، حضرت مرید کر لیں، حضرت مرید کر لیں. غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دو شرطیں تھی، میری ایک شرط ہے، میری ایک مان لو، میں تمہیں مرید کر لیتا ہوں. اچھی ابھی صبح ہو جائے گا، چپ چاپ بیٹھے. غوث پاک نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو میں اپنا مرید کر لوں گا. انہوں نے کہا جی حضرت، مجھے آپ کی ایک ہی شرط منظور ہے، لیکن مجھے آپ کا مرید ہونا ہے. غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے مت پڑھیے، آپ چوری سے باز نہیں آئیں گے مت آئیے، آپ اذان کر دیا کیجیے، پانچوں ٹائم اذان کر دیا کیجیے. آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، چوری نہیں چھوڑنا ہے، آپ پانچوں ٹائم اذان کر دیجیے. واپس گھر آتا ہے، بیوی حجرے میں ہوتی ہے، چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے. ظہر کا وقت آتا ہے، گھر میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اذان دینا شروع کر دیتا ہے. اذان دے کے چارپائی پہ سو گیا. عصر آیا، اٹھ کے اذان دیا، اذان دے کے چارپائی پہ سو گیا. مغرب آئی، اذان دیا، اذان دے کے چارپائی پہ سو گیا. عشاء آیا، اذان دیا، اذان دے کے سو گیا. فجر آئی، اذان دیا، اذان دے کے سو گیا. ایسے ہی معاملہ چلتا رہا. تو بیوی نے کہا ارے صاحب چوری ووری کریں گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو فاقے کی نوبت آ گئی. لے دے کے آپ اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اذان کر رہے ہیں تو نماز بھی پڑھیے. شکر ہو رہا، تمہیں معلوم نہیں وعدہ کس سے ہوا ہے؟ وعدہ غوث پاک سے ہوا. انہوں نے کہا صرف اذان کرنا ہے، تم چپ رہو. گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی. پھر بیوی نے کہا ارے صاحب جا کر کبھی چوری ووری کر کے لاؤ، گھر میں کچھ بنے ہونے، راشن ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یہی تو سوچ رہا ہوں کہ کون سا ایسا ٹائم نکالوں کہ چوری کرنے میں آسانی ہو جائے، اذان بیچ میں نہ آئے. ایک دن فجر عشاء ختم ہوئی، کہا بیوی سے کہ آج جا رہا ہوں، چونکہ عشاء سے لے کے فجر میں کافی لمبا گیپ ہوتا ہے، تاکہ آج چوری پہ جا رہا ہوں. وہ گیا چوری کرنے. ایک بہت بڑے محل میں پہنچ گیا، ایک بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا. بادشاہ کے محل میں پہنچا، رات ڈھکی ہوئی تھی، لوگ سو رہے تھے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تجوری کے پاس پہنچا جہاں زیورات رکھے ہوئے تھے. تمام زیورات کو بھرنے لگا، ایک گٹری بنا کر اکٹھا کیا. اس کے بعد دیکھا یہ تو فجر کا وقت ہو گیا. علم قدریا. تو بہت بڑے محل میں پہنچ گیا مسلمانوں. محل میں پہنچنے کے بعد وہ سارے زیورات اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جب سوچا کہ اب گیٹ کے باہر نکلوں تو فجر کا وقت ہو گیا.
محلے سے اذان آنے لگی، سارا گھر گھٹنا وہی چھوڑ کے وہی کھڑا ہو گیا، اللہ وہی اذان کرنے لگا ان کے محل میں، سب کے سب بیدار ہو گئے، جو سوئے تھے سب بیدار ہو گئے۔ اب وہ دیکھا کہ سب لوگ بیدار ہو گئے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی فریش ہونے جا رہا ہے، کوئی یوسف بنانے جا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں، کیونکہ اذان دینے کا معاہدہ ہوا ہے اور نماز تو بس پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن بچتا کہتے ہیں مرتا نہ کرتا، کیا کرتا اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کروں تو کیا کروں۔ وہ دیکھا کہ سب لوگ آ رہے ہیں، بس کھڑا ہو گیا، اور نیت کر کے کھڑا ہو گیا، سب لوگ وضو بنا کر آتے رہے، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے، سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے گئے، وہ فجر کی جماعت کی شکل اختیار کر لیا، اور سلام اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سب لوگ اکٹھا ہیں، دیکھنے کا امام صاحب اگر اجازت ہو تو اقامت کہیں نماز کھڑی ہو جائے، سنت سے فارغ ہو گئے، کہا ابے یار میں کیسے بتاؤں، میں چوری کرنے آیا تھا، وہ تو وعدہ میں ایسے انسان سے کیا تھا جسے دنیا کو سے آسم کہتی ہے، اذان کا وعدہ کیا تھا اور اذان کا وقت ہو گیا، میں نے تمہارے محل میں اذان کر دی، آپ بیوقوف نہ بنائے، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ بیوقوف نہ بنائے، آپ نماز پڑھائیے، آپ اپنی ولایت سے چھپا رہے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا بھائی یار ان سبوں کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، میں ایک چور ہوں، کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو تو میں وہ گٹھری لے کر آتا ہوں، وہ گٹھری لے کر آیا، کہا کھول کے دیکھو اس میں کیا ہے، تمہارے گھر کے سارے زیورات میں نے رات بھر چوری کیا اور اس میں جمع کیا ہے، لوگوں نے پھر کے کھول کر دیکھا تو واقعی میں سارے زیورات ان کے گھر کے تھے، لیکن سب نے کہا کہ یہ آپ اپنی ولایت پہ پردہ ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے، آپ اپنی ولایت پہ پردہ ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، خادموں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا میں نے اس کی دو مان کے نہیں پھنسا، میں نے اس کی دو مان کے نہیں پھنسا، وہ میری ایک مان کے پھنس گیا، وہ میری ایک مان کے پھنس گیا۔ مریدوں نے پوچھا حضور کون پھنس گیا، اگر پھنس گیا ہے تو اسے نکال دیجیے، غوث پاک نے کہا کہ نکل جائے گا لیکن ابھی پھنسا ہوا ہے نکل جائے گا۔ کہا یار اب تو مان لو میں نے گٹھری بھی دکھا دی، کہا نانا بابا آپ اپنی ولایت میں پردے ڈال رہے ہیں، آپ اپنی ولایت چھپا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر اتنا کہنا تھا، ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت جوش میں آتی ہے، دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کرتے ہیں، بارگاہ مولا میں دراز کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا جب دنیا نے تسلیم کر لیا ہے میرے اس بندے کو، اس چور آدمی کو، بے نمازی آدمی کو، جب دنیا نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میرے پروردگار میری لاج رکھنا، میں ام الخیر فاطمہ کا لخت جگر ہوں اور اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں دراز کر دیا ہوں، تیری توقع رائے نہ جانے دینا، یہ چور بن کر آیا تھا، بے نمازی بن کر آیا تھا، اے میرے مولا تو اسے ولایت تو اسے ولی بنا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہیں سے اس کے دل کی نیت بدلتی ہے، کیسے بدلتی ہے مسلمانوں ذرا سنو تو صحیح، اس کی نیت بدلتی ہے، وہ کہتا ہے اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب میں چور کہہ رہا ہوں اور لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ذرا سوچنا بہت اچھا جملہ ہے، جملہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کی حفاظت کریے گا، اس کی حفاظت کریے گا، جملہ اگر پسند آئے تو اس کی حفاظت کریے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر زمانہ اگر دنیا اسے ولی کہتی ہے تو اے مولا کو اسے ولی ہی بنا دے، اور غوث پاک کا ہاتھ اٹھے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل کی کیفیت کرنی ہے، سوچا ہے کہ میں چور ہوں اور میرے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اگر میں نماز پڑھنے لگوں، جب اذان کا یہ عالم ہے، جب اذان کا یہ عالم ہے تو پھر نماز کا بھی عالم ہوگا، لوگ اذان دینے کے بعد مجھے امام تسلیم کرتے
شہرت نہیں لگی کیا ہی صحیح لگی مسلمان ایسے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ